اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 17 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے جمعرات کا۔ ہمارا مضمون اردو اور موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ پیارے بچوں، اس مضمون کے جو پہلے تین پیرا ہیں وہ ہم نے کل پڑھ لیے ہیں، تو ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ سائنس جو ہے آج کل کا جو جنگ و جدل ہوتے ہیں، سائنس کا اس میں کیا رول ہے، سائنس نے ان جنگوں کو کتنے خطرناک بنا کے چھوڑ دیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں سائنس کے اور جنگ کے بارے میں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا جو پہلے زمانے کی جنگ ہوا کرتے تھی وہ تلواروں، نیزوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھیں۔ ان میں نقصان محدود ہوتا تھا۔ وہ افواج جن کے درمیان جنگ چھڑتی تھی انہیں تک محدود رہتا تھا، انہیں سرحدوں تک جہاں پر جنگ لڑی جاتی تھی۔ لیکن آج کی جنگ، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، نہیں یہ صرف افواج کے درمیان لڑی جاتی ہے، بلکہ آج کے جنگ میں جو خطرناک چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے اور میزائل ہیں۔ یہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کہیں پر بھی داغے جا سکتے ہیں۔ ان میزائلوں کے ذریعے یہ بم یا جہازوں کے ذریعے ان کو کہیں پر بھی گرایا جا سکتا ہے۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان کے علاوہ زہریلی گیسیں بھی تیار کی جاتی ہیں جن کو استعمال کر کے لوگوں یا جو جاندار وہاں پر ہوتے ہیں تمام کے تمام ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور یہ جو بم ہیں یا جو یہ گیسیں ہیں، جب یہ کسی جگہ پر استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو پھیلنے میں، ان کی جو آگ پھیلنے میں یا جو ان کے اثرات پھیلنے میں سیکنڈ کے حساب سے ٹائم لگتا ہے، اور آنن پھانن وہاں پر کی جو ساری بستی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پیارے بچوں، آج تک جو ان بموں کا استعمال ہوا ہے وہ جاپان میں یہ بم گرائے گئے ہیں، ان کے 2 شہروں پر، ایک کا نام تھا ہیروشیما اور دوسرا کا نام تھا ناگاساکی۔ تو ان بموں سے اتنی تباہی پھیل چکی تھی کہ آج تک بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ لیکن جو آج کل ایٹم بم بنائے گئے ہیں، ان جو ترقی اس میں ہوئی ہے اس میدان میں، تو آج کے ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم ان ایٹم بموں سے جو ان 2 شہروں پر گرائے گئے تھے کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ آج کہیں پر استعمال کیے جائیں گے تو وہاں تباہ کاری کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، انہوں نے اپنے پاس ایسے ایٹم بم جمع کر کے رکھے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، کیونکہ اب کی لڑائی خدا نخواستہ اگر کہیں پر بھی چھڑ سکتی ہے تو وہاں پر انہی بموں کا آج استعمال کیا جائے گا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی، اور آنن فانن ان بموں کے استعمال سے پوری دنیا آگ کے شعلوں میں قیامت برپا ہوگی، آگ کے شعلوں میں یہ بدل جائے گی، اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اگر یہ بم استعمال کیے گئے تو انسانیت جو ہے اس دنیا سے ختم کر دی جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔
اگر فرض کر لیں کہ تمام دنیا یا تمام انسان ایک ساتھ ختم بھی نہیں ہو جائیں گے، لیکن بہت بڑا حصہ جو دنیا کا ہوگا ختم کر دیا جائے گا. لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، اور باقی جو زندہ رہنے والے رہ جائیں گے وہ بھی کس حالت میں، یا تو اپاہج ہوں گے یا بیکار ہوں گے. یعنی ان کا صحت بھی اتنی بگڑ جائے گی، ان کی حالت بھی اتنی گر جائے گی کہ وہ بھی کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے، وہ بھی سسکتے مر جائیں گے. بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے. پیارے بچوں، جو ہمیں آس پاس آج یہ سرسبز علاقے، کھیت کھلیاں نظر آتے ہیں، یہ بالکل جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ریگستان ان کو بن جائے گا. ریگستان مانے بڑے بڑے چٹیل میدان جو دھوپ سے تپتے رہیں گے. ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے. پیارے بچوں، اب سائنس نے اتنی بھی ترقی کی ہے کہ ان بموں کی جگہ دوسرے قسم کے بم بھی ہوتے ہیں جن میں جراثیموں کا استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ بم کہیں پر پھٹ جاتے ہیں تو جراثیم چاروں اور پھیل جاتے ہیں، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جو جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا. یہ جراثیم اتنی تیزی سے چاروں اور پھیلتے ہیں کہ ان پر پھر قابو پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہوگا. اس طرح یہ جراثیم تمام جانداروں پر اپنا اثر ڈال کر ان کو مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیں گے، اور ان بیماریوں کا علاج اتنی تیزی سے کرنا یا اس پر قابو پانا بالکل ناممکن سی بات ہے. یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جنگی اسلحہ جو بنائے جاتے ہیں، یہ جراثیم والے بم، ہائیڈروجن نائٹروجن بم، میزائل بنائے جاتے ہیں، یہ سائنس کی ہی ایجاد ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے. لیکن سائنس ایک علم ہے، اس کا قصور یہ نہیں ہے، بلکہ یہ قصور کس کا ہے؟ انسان کا قصور ہے، جس نے اس علم کو غلط طور طریقے پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام پر لائیں. پیارے بچوں، سائنس وہ علم ہے، اس میں ہم دار مدار کرتا ہے کہ ہم اس علم کو کس صورت میں اپنے لیے استعمال کریں، تباہی یا بربادی، یا ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کریں. لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. تو پیارے بچوں، اس طرح یہاں پر یہ سبق ہمارا جو ہے آج کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کچھ الفاظ نئے ہمارے آج کے لیے ہیں، جیسے ضد ازداد میں اندر اور باہر آیا. نئے الفاظ میں مہلک، تباہی پھیلانے والے ہتھیار یا اسلحہ. ریگستان مانے دور تک پھیلے ہوئے ریت کے میدان. دشوار مانے مشکل، کھوج مانے تلاش، اسلحہ مانے سامان. 100% مانے سارا، اپاہج مانے معذور. اس طرح پیارے بچوں، واو کہیں پر ایسا لکھا ہوتا ہے دو الفاظ کے درمیان، اس کو واو عاطفہ اس کو کہتے ہیں. تہذیب و تمدن، یہ مثال ہے. تہذیب و تمدن، یہاں پر جو یہ واو ہے، واو عاطفہ کہلاتا ہے. دو لفظوں کے درمیان جو واو ہوتا ہے، جو ان کو آپس میں ملاتا ہے. یہ ان دو لفظوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے جو لفظ اور کا کام کرتا ہے. جس طرح اور دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، یہ بھی یہاں پر اور کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اور کا کام دیتا ہے. اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں. جیسے تہذیب و تمدن مانے تہذیب اور تمدن. پیارے بچوں، ہم انشاءاللہ کل اس لیسن کے جو سوالات ہیں ان کو کریں گے. تو آج تک اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.